ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم میں. ہوں میزبان شہزاد سعیدی. آپ کا ہمارا ساتھ دوپہر 3 بجے سے وقت افطار، بلکہ وقت افطار کے بعد ہمارا لائیو کال کا سیگمنٹ ہوتا ہے اور آپ سے ہم کرتے ہیں سوالات، آپ اس کے دیتے ہیں جوابات. ہم آپ کو دیتے ہیں ہمارے اسپانسر کی جانب سے بہت سارے تحفے تحائف. اور اس وقت جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے علم و آگاہی، جس سے ہمارے کو ہوسٹ بھائی اسد جواد شیروانی صاحب بہت خوبصورت انداز میں اس کی میزبانی کرتے ہیں. اور اسد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ بتائیے کیسے طبیعت؟ بڑا زبردست کلر پہنا ہوا آج آپ نے. جی جی بالکل، یہ آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ کھلکھلاتا جو ہے اب تیاری شروع کر دی ہے. نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسد بھائی اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں پلیز آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم و بصیرت کے چراغ کے ساتھ ایک بار پھر وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اور اصوفہ اکیڈمی گروپ آف اسکولز کی جانب سے منعقدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز کمپٹیشن میں ہم حاضر ہیں. الحمدللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی، مغفرت کی نوید لیے ہمارے درمیان موجود ہے. اس میں ایک رات ایسی رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں روح الامین اور فرشتے اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں اور ندا یہ آتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق میں کشادگی طلب کرنے والا، ہے کوئی مرض سے شفا یابی پانے والا، اور ہے کوئی جنت کو پانے والا یا جنت کی خواہش ظاہر کرنے والا. یہ رات طلوع صبح تک سراسر سلامتی والی ہے، جسے فرمایا گیا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں اس شب کو تلاش کرو. جو شخص اس کو پا لیتا ہے وہ مغفرت حاصل کر لیتا ہے، وہ جنت حاصل کر لیتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. ناظرین الحمدللہ کوئز کمپٹیشن کے ساتھ ایک بار پھر ہم یہاں موجود ہیں. ہمارے درمیان 2 اسکولز کی ٹیمیں موجود ہیں. ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس القلم اسکول اورنگی ٹاؤن سے ٹیم موجود ہے اور ابن ارقم اسکول ملیر کیمپس سے ہمارے پاس ٹیم موجود ہے. ہمارے درمیان آج معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں. ممتاز عالم دین حضرت علامہ مفتی منور علی صاحب جو پرنسپل ہیں القلم اسکول اورنگی ٹاؤن کے. حضرت آپ تشریف لائیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہی کے ساتھ ہمارے درمیان آپ ناطخواں بھی ہیں، استاد بھی ہیں اور کوارڈینیٹر ہیں ابن ارقم اسلامک اسکول ملیر کیمپس کے محمد نوید نقشبندی صاحب. آپ تشریف لائے حضرت، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جو نوجوان انجینئر بھی ہیں، ایجوکیشنلسٹ بھی ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، انجینئر فاروق عبداللہ صاحب. آپ تشریف لائے سر، ہم آپ کو بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کوئز کمپٹیشن کی جانب سے جانے سے پہلے آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے اپنا تعارف خود پیش کریں، اسی لیے آج میں نے ان کے نام لیے نہیں ہیں. تو سب سے پہلے میرے پاس ٹیم اے ابن ارقم اسکول ہے، تو آپ اپنا تعارف تو کروائیے. السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میں ابن ارقم اسلامک سیکنڈری اسکول کی طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. السلام علیکم، میرا نام خدیجہ مجید ہے، میں ابن ارقم اسلامک اسکول کی طالب علم ہوں. ماشاءاللہ جی، بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائیں. جی السلام علیکم، اٹس می عائشہ فرام القلم اسلامک اسکولنگ سسٹم. السلام علیکم، اٹس می ماہین فرام القلم اسلامک اسکول سسٹم. ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس نے آج اپنا تعارف خود کیا ہے. اب ان کو پروگرام فارمیٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو 3 ہمارے حصے یہاں پر موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہلے بھی جو ہے ہمارے پروگرام میں موجود ہو چکے ہیں. پہلے راؤنڈ میں آپ سے 3 سوالات کیے جائیں گے، کیونکہ وقت کی کمی ہے، ہمیں تھوڑا سا تیزی کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. پہلے راؤنڈ میں آپ سے 3 سوالات کیے جائیں گے، اس میں آپ مشاورت کر سکیں ہیں. دوسرے راؤنڈ میں آپ سے انفرادی طور پہ 2 سوالات کیے جائیں گے، اس میں آپ مشاورت نہیں کر سکیں گے. اور تیسرا راؤنڈ ناک آؤٹ بیس پر ہوتا ہے، یس اور نو، صرف ہاں یا نا کا آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. جو ٹیم غلط جواب دے گی اس کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے، اس میں آپ مشاورت نہیں کر سکیں گے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ آج ناظرین جیتنے والی ٹیم کوارٹر فائنل سے
سیمی فائنل کی طرف موو کرے گی. تو چلتے ہیں ہم اپنے سوال و جواب کی جانب. تو سب سے پہلے ٹیم اے ابن ارقم اسلامک اسکول، آپ سے میرا پہلا سوال، غزوہ موطا کی وجہ کیا بنی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا. جواب بالکل درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال، غزوہ خیبر میں کس صحابی نے مرہب کو قتل کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جواب عنہ. صحیح. غزوہ حنین کہاں ہوا؟ غزوہ حنین کہاں ہوا؟ موجودہ سعودی عرب کے مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں. اچھا، جواب آپ کا بالکل درست ہے، لیکن میں ایک گزارش آپ سے کروں گا، کنفیوز نہیں ہونا، گھبرانا آپ نے نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے. آپ چل کریں، ایزی فیل کریں اور تسلی سے تحمل کے ساتھ آپ جواب دیجئے تاکہ آپ کا جواب جو ہے صحیح ہو، غلطی کی طرف آپ نہ جائیں. پہلا راؤنڈ آپ کا مکمل ہوا. ٹیم بی القلم اسکول، پہلا آپ سے سوال، غزوہ خیبر میں یہودیوں نے کس قبیلے سے مدد مانگی تھی؟ قبیلہ غطفان. جواب صحیح. دوسرا میرا آپ سے سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس تاریخی پہاڑ پر کھڑے ہو کر فتح مکہ کے وقت قریش کو خطاب کیا تھا؟ جبل صفا. جواب بالکل صحیح. تیسرا میرا آپ سے سوال، غزوہ موطا میں کس صحابی کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب. جواب بالکل صحیح. یہاں پر پہلا راؤنڈ مکمل ہوا. اب ہم چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی جانب. اب انفرادی آپ سے سوال کیے جائیں گے، کوئی انٹریکٹ نہیں کرے گا، کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، کوئی مشورہ نہیں دے گا، نہیں تو آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. ابن ارقم اسکول، عائشہ عبد المراد، میرا آپ سے پہلا سوال، فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا؟ مر الزہران. مر الزہران، جواب بالکل درست آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال، غزوہ حنین کب ہوا تھا؟ 6 شوال 8 ہجری میں. جواب بالکل صحیح. ختیجہ عبد المجید، آپ سے میرا پہلا سوال، وفود العرب کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ 9 ہجری میں. 9 ہجری میں، بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، طائف کی مہم کتنے دن جاری رہی؟ 19 دن، 18 سے 19 دن، 18 سے 20 دن. 18 سے 20 دن. تحمل سے جواب دیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. ابن ارقم اسلامک اسکول، عائشہ آپ سے میرا پہلا سوال، غزوہ حنین میں مسلمانوں کا مقابلہ کس قبیلے سے ہوا؟ قبیلہ ثقیف اور قبیلہ بنو حوازن. القلم اسکول بیٹا، القلم اسکول. سوری، جی عائشہ بول دیا، سوری بیٹا، یہ غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، میں دوسرے سوال کی جانب آ جاتا ہوں. القلم اسکول میں آپ کی جانب، طائف کے محاصرے کے دوران کس صحابی کو شہید کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ موطا کب پیش آیا؟ آپ جواب نہیں دے سکی ہیں سر؟ 8 ہجری جواب صحیح. غزوہ موطا، غزوہ موطا 8 ہجری میں پیش آیا، جواب بالکل صحیح ہے آپ کا، کیونکہ علامہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے. دوسرا ماہین آپ کی خدمت میں، غزوہ طائف کب پیش آیا؟ دوسرا سوال آپ جواب نہیں دے سکیں، عرب قبائل کس سال کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے؟ 9 ہجری. جواب بالکل صحیح. 2 راؤنڈ ہمارے یہاں پر کمپلیٹ ہوئے. تیسرے راؤنڈ کی جانب ہم چلتے ہیں. ناک آؤٹ بیس، یس اور نو، مشاورت آپ نہیں کر سکیں گے. ابن ارقم اسلامک اسکول، عائشہ عبد المراد، پہلا سوال، غزوہ وادی القرا میں 12 یہودی مارے گئے تھے؟ غزوہ وادی القرا میں غلط. جواب صحیح آپ کا. غزوہ موطا میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی؟ غلط. جواب غلط ہے آپ کا. یہاں آپ مائنس کی طرف چلی گئی ہیں. مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی. ختیجہ عبد المجید، غزوہ وادی القرا میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 یہودی سرماؤں کو قتل کیا تھا؟ صحیح. جواب بالکل صحیح آپ کا. فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نماز پڑھی تھی؟ صحیح. جواب بالکل درست ہے. القلم اسکول، عائشہ ظہیر، آپ سے میرا پہلا سوال، غزوہ خیبر 7 ہجری سفر کے مہینے میں پیش آیا تھا؟ غلط. جواب درست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں زہر دینے کی کوشش کرنے والی عورت کا نام زینب بن الحارث تھا؟ جی. جواب صحیح آپ کا. ماہین ناز، آپ سے میرا پہلا سوال، غزوہ حنین 8 شوال 8 ہجری میں ہوا تھا؟ غلط.
جواب درست. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کی چابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی. غلط. جواب بالکل صحیح آپ کا. 3 راؤنڈ ہمارے یہاں کمپلیٹ ہوئے. آج ہم اپنے جج کی جانب جاتے ہیں. علامہ مفتی منور علی صاحب یہاں پر تشریف فرمائے. حضرت کیا پوزیشن ہے؟ پوزیشن انتہائی ٹف ہے اور سخت مقابلہ ہوا ہے. جی. دوسرے راؤنڈ میں جو القلم اسکول کی عائشہ ہیں انہوں نے انفرادی سوال میں ایک کا جواب وہ نہیں دے پائیں گے، جبکہ جو ابن ارقم اسکول کی ہیں عائشہ انہوں نے انفرادی میں جو سوال یس اور نو میں اس میں ایک سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. تو اس طرح دونوں کے پوائنٹس ابھی اس وقت برابر کی طرف ہیں، یعنی کہ پھر اور سوالات کی جانب ہمیں جانا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو شہزاد بھائی میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے پھر ان سے سوالات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک سوال ہم ان سے لے لیتے ہیں. غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی غلطی کرے گا تو وہ مائنس کی طرف چلا جائے گا. تو عائشہ عبد المراد میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ خیبر کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں کی تکلیف کا سامنا تھا کیا؟ صرف عائشہ جواب دیں گی. ختیجہ عبد المجید آپ سے میرا پہلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں زہر دینے کی کوشش کرنے والی عورت عیسائی تھی؟ صحیح. جواب غلط ہے آپ کا. القلم اسکول عائشہ ظہیر آپ سے میرا پہلا سوال، خیبر اور فدق کے معاملات سے فراغت کے بعد غزوہ وادی القریٰ پیش آیا تھا؟ یس. جواب درست آپ کا. عائشہ ماہین عائشہ سے سوال ہو گیا. ماہین آپ بتائیے گا، غزوہ موطا میں تیسرے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ جی. جواب بالکل صحیح آپ کا. کیا پوزیشن ہے حضرت اسکور کی؟ آپ بتائیے کہ مقابلہ تو بڑا ٹف اس وقت جا رہا ہے. بہت زبردست. اور یہ آئی تھنک جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے جی یہ پہلا پروگرام ہوگا جس میں مطلب ہمیں الگ سے کوشچن کرنے. جی ہاں بالکل. میری تو تیاری میں اس لیے کر کے آتا ہوں کہ بھائی کب مجھے ٹف ٹائم دے دیں یہ بچے. ابن ارقم اسکول کی بچیوں نے بھی بہت اچھی تیاری کی، القلم اسکول کی بچیوں نے بھی اچھی تیاری کی ہے. ناک آؤٹ مرحلے میں جو ابھی کوشچن ہوئے ہیں تو ان 2 سوالات میں سے ایک سوال کا جواب نہیں دے پائی ہیں ابن ارقم کی طالبات نے، اور جبکہ القلم اسکولنگ سسٹم کی جو عائشہ ہیں اور ماہین ناز ہیں انہوں نے دونوں سوالات کے جواب دیے ہیں. تو اس طرح القلم اسکولنگ سسٹم یہ کوارٹر فائنل. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو، آپ نے کوارٹر فائنل ون کیا اور آپ نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. میں جو ہے گزارش کروں گا، علامہ منور علی صاحب ہیں، پرنسپل ہیں القلم اسکول کے، ممتاز عالم دین بھی ہیں. حضرت آخری عشرہ ہمارا شروع ہو چکا ہے، یہ مغفرت کی گھڑیاں لے کر ہمارے پاس نوید لے کر یہاں پر آیا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح شروع میں اسد جواد صاحب آپ نے بات کی کہ اس کے طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ یہ اعتکاف جو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے. آج کے اس پرفتن دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو اپنے بینک بیلنس بنانے کی فکر پڑی ہے، اپنے کاروبار کی فکر پڑی ہے، اپنے گھر خاندان اور دنیا کی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی 21 رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو دنیا بھر میں لاکھوں فرزندان توحید اللہ کے گھر میں مہمان بننے کے لیے جاتے ہیں، تو مبارکباد کے مستحق ہیں اور وہ پھر شب قدر کو تلاش کرتے ہیں. اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، جبکہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر شریف پر اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر دوسرا قدم مبارک رکھا، پھر آپ نے آمین کہا، پھر تیسرے ممبر پر آپ نے قدم رکھا تو پھر آپ نے آمین کہا. تو صحابہ کرام وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ میں بات نہیں آئی کہ آپ نے آمین کیوں کہا. اس پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب پہلے ممبر پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے اور ہلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے. تو اب آپ دیکھیے کہ دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار جبریل امین اور آمین کہنے والے رسولوں کے سردار. اللہ اکبر. تو دعا کی قبولیت میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ لوگ جو آج اس آخری عشرے میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رات میں کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے
नौजवान लड़कों की जो इन मुबारक अय्याम में और रात के इन मुबारक घड़ियों में वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। हालांकि इनको चाहिए कि ये शब कदर को तलाश करें, अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगें, बख्शिश तलब करें। तो क्रिकेट खेलें, बिल्कुल इसमें इनकार नहीं है, लेकिन जो माह सयाम है और फिर इसकी मुबारक घड़ी है, देखते देखते ये 20 रोज़े 21-22 रोज़े चले गए और बाकी 8 रोज़े हमारे पास रह गए, तो हमें इसे गनीमत जानना चाहिए। हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, हमें मौका ना मिले फिर बाद में, तो इन रातों में इबादत करें, ताक रातों में। और बिलखुसूस जो उलमा ने फरमाया है कि 27 जो ताक रात है वो इजमाए उम्मत है और उसमें तलाश करने की उनको कहा गया है कि उसमें सुभान अल्लाह। ये अल्लामा मुनव्वर अली साहब तशरीफ़ फरमाते हैं। मैं मोहम्मद नवीद नक्शबंदी साहब जो कोऑर्डिनेटर है इब्ने अरकम इस्लामिक स्कूल के, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि कुछ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप अल्फाज। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौजू की मुनासबत से 2 बातें ज़िक्र करूँगा और फिर आपके इस सेगमेंट पर बात करूँगा। जिस तरह माशाल्लाह आखिरी अशरे पर बात चल रही है और माह सियाम की बात चल रही है कि माह सियाम एक पुररौनक महीना है, ये जो हमें मैसर आता है। याद रखें कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसमें फरमाने आलिशान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, हदीस कुदसी कहा गया कि अस्सियामु ली व अना अजज़ी बिही। माह सियाम फ़कत ये ऐसा महीना है जिसमें हम एक बेहतरीन इबादत बजा लाते हैं, वो रोज़ा है। और रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सारी इबादत से मुनफरिद हमें नज़र आती है और ये वो ऐसी इबादत है जिसमें रब ताला ने खुद वादा किया है कि रोज़ा मेरे लिए और इसकी जज़ा भी मैं दूंगा। सुभान अल्लाह। फिर आखिरी अशरे में आए तो हमें एतकाफ़ की रौनकें नज़र आती हैं। तो एतकाफ़ के हवाले से फरमाया गया कि एतकाफ़ में जब बंदा बैठ जाता है तो दुनिया को तर्क कर देता है और दुनिया से तर्क होकर वो माह सियाम के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए आखिरी अशरे के अंदर इत्तिकाफ़ करता है। तो फरमाया कि वो फरिश्तों की और मलाइका की मानंद हो जाते हैं। जिस तरह फरिश्ते और मलाइका हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौसीफ़ व सना में, हम्द व सना में मशगूल रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, इस तरह वो बंदा मोमिन दुनिया को तर्क करके मस्जिद शरीफ में आ जाता है, एतिकाफ़ की नियत करके तकबीर उला के साथ सारी नमाज़ों को भी पा लेता है, सारे रोज़ों को भी पा लेता है, सारी इबादत को पाते हुए सारी ताक रातों को भी पा लेता है। जब वो बंदा मोमिन इस ताक रातों को पा लेता है और आखिरी 29वीं शब को जब वो उठता है तो वो एक बहुत बड़ा खजाना लेकर उठता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत बहुत खूबसूरत बात की। मैं सिर्फ एक आप कुछ जुमले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इस पर आपने ये जो इतना प्यारा सेगमेंट रखा है, इल्म आगाही, इल्म को फ़रोग़ दे रहे हैं और इन बच्चों के ज़रिए और इन नस्लों के अंदर इल्म का चराग जो रोशन कर रहे हैं माशाअल्लाह। ये आने वाली नस्लों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा जाए तो आप अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें ये नज़र आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम बच्चों पर बड़ी शफ़क़त करते थे। आप उनको अपनी गोद में बिठाते थे, उन पर हाथ फेरते थे, उनको इल्म आगाही के ज़रिए उनका उठना बैठना हुज़ूर के खसाइल और शमाइल से हमें नज़र आता है। हुज़ूर तरबियत कैसे करते थे कि खाना कैसे खाना है, खाने से पहले दुआएं पढ़नी है, वालिदैन से कैसे पेश आना है, बड़ों से कैसे बात करनी है। तो ये वो सारे सवालात जो आपने हुज़ूर की सीरत और तारीख़ पर मबनी है, ये बच्चों की तरबियत करते हुए नज़र आती है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके इस काविशों को कबूल फरमाए और आपके लिए बाइस निजात बनाए। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगी मौलाना मोहम्मद नवीद नक्शबंदी साहब ने फरमाई, जो कोऑर्डिनेटर हैं इब्ने अरकम इस्लामिक एकेडमी मलीर कैंपस के। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। यह अशरा मग़फ़िरत, जहन्नुम से निजात का वक्त है, अल्लाह की रहमतों को समेटने का वक्त है। हमें सोचना है कि हमने क्या अल्लाह करीम की रहमतों को समेटा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारा अफ्तार रमज़ान अल करीम का ये सेटअप इसी तरह चलता रहेगा। हमारे बहुत ही मोहतरम भाई शहजाद सईदी इसको होस्ट कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल लास्ट क्वार्टर फाइनल में 2 नए स्कूल्स, 2 नई टीमें और 2 नए मेहमानों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान असद जवाद शरवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।